جیسے ہی میں اس مکان کے سامنے پہنچا، مکان پرانا تھا اور اس کے اوپر ایک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا منزل المہدی الغوث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقاتیں با امام زمانہ سیریز۔ سال 1353 ہجری شمسی میں مدینہ منورہ گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مدینہ شہر کاملہ خاموشی کے عالم میں تھا۔ باب الاسلام کی طرف جو عمارتیں ہیں انہیں گرا دیا گیا تھا اور موجودہ چھت نما جگہ نہیں بنی تھی۔ حرم کی دیواروں سے لے کے مسجد غمامہ کے سامنے سے جو سڑک گزر رہی تھی وہاں تک وسیع میدان تھا۔ رات کے آخری حصے میں آقائی حاجی خادمی کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کی طرف بیٹھا تھا۔ چونکہ ابھی تک حرم کے دروازے بند تھے تو آقائی خادمی اپنے معمول کے مطابق، جو کہ ہمیشہ اپنے آقا و مولا کی یاد میں رہتے تھے، اظہار عشق مولا صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف کر رہے تھے۔ آج کی رات بھی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرج شریف اور جد بن حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے بارے میں بیان فرما رہے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ضمناً فرمایا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا ممکن ہے کہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرج شریف مدینہ منورہ میں اپنا گھر نہ رکھتے ہوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں ممکن نہ ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ حضرت ہر شہر میں اپنا مکان رکھتے ہوں، خصوصاً جب کہ یہ ملحوظ رہے کہ ان کے دوستوں کے گھر بھی ان کے ساتھ متعلق ہیں۔ آقائے خادمی نے فرمایا، نہ میں معتقد ہوں کہ حضرت کا مدینہ منورہ میں گھر موجود ہے۔ میں نے پوچھا، وہ مکان کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر میں حضرت کا گھر جانتا ہوتا تو پھر یہاں نہ بیٹھتا۔ میں نے کہا، اگر میں معتقد ہوتا کہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف مدینے میں مکان رکھتے ہیں تو میں اپنا قیام مدینہ کے دوران مدینہ شہر کے تمام مکانوں کے دروازوں پر دستک دیتا اور صاحب خانہ کا نام پوچھتا، یہاں تک کہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف کا گھر تلاش کر لیتا۔ اور اضافہ کیا کہ اگر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو آخرکار 5-6 دن میں حضرت کا مکان تلاش کر لیا جائے گا۔ مگر مدینہ منورہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنے گھر ہیں، اس میں اتنی مدت زحمت اٹھانا، حتیٰ کہ شرمندگی محسوس کرنا اور احتمالاً لوگوں سے گالی اور ناساز کلمات سن کر بھی اپنے مقصد کو پا لینا، حضرت کا گھر تلاش کر لینا بہت ارزش رکھتا تھا۔ حالانکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف کی غیرت اور لطف و محبت اجازت نہیں دیتی کہ ان کا دوست ان تک پہنچنے کے لیے اس حد تک تکلیف برداشت کرے اور اس قدر شرمندگی اٹھائے۔ دو دروازوں پر دستک دینے سے زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ اپنے گھر کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ میں متعقد نہیں ہوں، یعنی میں یقین نہیں رکھتا کہ حضرت مدینہ منورہ میں اپنا گھر رکھتے ہوں گے، اس لیے میں نے ایسا عمل انجام نہیں دیا۔ قصہ مختصر، میں نے اس بارے میں اس قدر گفتگو کی کہ معظم اسی وقت نصف رات کا ٹائم تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، حیران تھا کہ کہاں سے اور کس طرف سے شروع کریں۔ ادھر ادھر نگاہ کرتا تھا۔ میں ہر لحظہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف کے لطف کا منتظر تھا۔ تمام لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ وسیع میدان میں پرندہ پر بھی نہیں مار رہا تھا۔ عجیب سکوت طاری تھا۔ اچانک ایک آواز مسجد غمامہ کی طرف، جو سڑک تھی، ادھر سے فارسی زبان میں صدا آئی، اس طرف۔ جس طرف سے آواز آئی تھی ہم نے ادھر دیکھا۔ دور سے لباس اور شکل و صورت کی خصوصیات نظر آ رہی تھی۔ ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں ہی آواز دے رہے ہیں۔ حاجی خادمی نے کہا، ہمیں ولی العصر اجل اللہ فرج شریف کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فوراً اس گھر کی طرف چل دیے۔ آقائے حاجی خادمی سارے رستے میں جہاں وہ شخص کھڑا تھا اس جگہ تک یہی فرماتے رہے کہ عجیب قسم کے عطر کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آخرکار 10 منٹ کے بعد ہم اس جگہ پہنچے، لیکن وہاں 3 رستے تھے۔ وہاں پہنچ کر پھر حیران تھے کہ یہاں سے کس طرف جائیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک موٹر آ کر رکی۔ مسجد غمامہ کے سامنے سڑک کے آخر میں سواریاں اتریں۔ جب ہمارے قریب پہنچی تو تیز رفتاری میں کمی کی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تھوڑا سا ہمارے پاس رکی اور ہمیں حرم ہوٹل کی پشت کی طرف ایک سڑک جا رہی تھی ادھر اشارہ کیا اور فارسی زبان میں کہا، اس طرف سے، اور تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہو گیا۔
اس مقام پر میں نے بھی خیال کیا کہ تھوڑا تھوڑا احتمال یہ ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی طبی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پہلا شخص نے ہمیں اتفاقاً آواز دی تھی تو یہ موٹر، جو کہ معمولاً ایرانی لوگ مدینہ منورہ میں موٹر میں سوار نہیں ہوتے، خصوصاً یہ سوار ہمارے نزدیک رکا ہے اور ہمیں دیکھا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رفقا سمجھ کر اشتباہ کیا ہو۔ بہرحال آقائے حاجی خادمی بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ یا صاحب الزمان حضرت اللہ فرج شریف کا ذکر کرتے ہوئے سڑک کی طرف چل پڑے۔ میں بھی حیرانگی کے عالم میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اس سڑک پر ابھی 10 قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں چلے تھے کہ تقریباً 10 نوجوان ایک شخصیت کے ارد گرد، جس نے عربی لباس پہن رکھا تھا، دکھائی دیے۔ اس عظیم شخصیت کی گفتگو سن رہے تھے اور خوب واضح تھا کہ ابھی کسی گھر سے نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر جائیں۔ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب پہنچے تو اس بزرگوار پر عظمت شخصیت نے ہماری طرف نگاہ کی اور فرمایا، سلام علیکم۔ ہم نے جواب دیا، لیکن وہ سلام اور نگاہ اس قدر دل ربا تھی کہ ہم مبہوت ہو گئے۔ حاجی خاتمی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہے تھے اور ان کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس فکر میں پڑ گیا کہ دیکھیں یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ جب میں نے فوراً دیکھا تو گھر کا چراغ جل رہا تھا اور بالکل واضح تھا کہ اسی منزل سے نکلے ہیں۔ میں مکان کا دروازہ دیکھا تو لکڑی کا تھا۔ مکان پرانا تھا، آج کل کی ظاہری آرائش سے خالی تھا۔ گھر کے اندر دروازے کے پیچھے ایک چراغ روشن تھا اور ایک آدمی جو کہ ظاہراً اس گھر کا ملازم تھا، اس چراغ کے نیچے کھڑا تھا۔ گھر کے دروازے کے اوپر ایک بورڈ لٹکا ہوا تھا اور چراغ کی روشنی اس بورڈ پر پڑ رہی تھی۔ بورڈ کے علاوہ سڑک کے کچھ حصے پر بھی روشنی جا رہی تھی۔ اس بورڈ پر سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا۔ لکھائی کے الفاظ ابھرے ہوئے تھے، منزل المہدی الغوث۔ البتہ بورڈ کی تحریر کی ترتیب اس طرح تھی، منزل بورڈ پر اوپر کی طرف لکھا تھا اور دوسری سطر میں لفظ المہدی الغوث لکھا تھا۔ اس طرح لکھا ہوا تھا، جس وقت آقا حاجی خادمی نے اس بورڈ کو دیکھا، یقین پیدا کر لیا کہ آرام و سکون کے ساتھ کہ اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہیں اور حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرج شریف کا گھر مل گیا ہے۔ اس لیے گھر کے دروازے کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ کے، لیکن میں ابھی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر مزید تحقیق کروں۔ اس دروازے کے پیچھے گیا اور جو شخص اس گھر میں چراغ کے نیچے کھڑا تھا، اس سے عربی میں پوچھا، صاحب البیت فی ہے، یعنی صاحب خانہ گھر میں تشریف فرما ہے؟ اس نے کمال محبت کے ساتھ تبسم کرتے ہوئے مجھے جواب دیا، ابھی ابھی تشریف لے گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا وہ پروقار بعظمت شخصیت جو چند افراد کے جھرمٹ میں سڑک پر جا رہی تھی، وہ صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف ہی تھے، اور ان کا نام مہدی اور الغوث ہے، اور ہو سکتا ہے کہ الغوث ان کا لقب ہو، لیکن کیا حقیقتاً وہ مولا صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف ہی تھے یا کوئی اور آدمی تھا جو اس نام اور اس لقب کے ساتھ یہاں قیام پذیر ہے؟ مختصر یہ کہ ہم وہاں دروازے کے پیچھے بیٹھے رہے کہ اس گھر کے ملازم نے چراغ بجھا دیا، جیسا کہ وہ چاہتا ہو کہ وہ سوئے، مگر میرے دل میں عجیب قسم کا طوفان تھا، قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ مجھ میں اتنی لیاقت ہو کہ یہ فیض عظیم حاصل ہو۔ دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس موٹر سوار نے فارسی زبان میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عام طور پر اہل سنت اپنا نام مہدی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے شیعہ بھی تقیہ کی وجہ سے بہت ہی کم افراد اس مقدس نام سے مربوط ہیں۔ ان حالات میں مجھ کو سہارا ہوا کہ شاید یہ سعادت عظیم مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ دروازے کے پیچھے بیٹھے رہے۔ عقائے حاجی خادمی بہت خوش تھے، پھر وہاں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ اس رات کی صبح ہمارا قافلہ مکہ کی طرف تیار تھا، اس لیے میں سفر میں دوسری مرتبہ اس گھر کی دروازے تک نہ جا سکا، لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، زیارت نصیب ہوئی، تو اس جگہ پر گیا۔ چند مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے، لیکن وہ بورڈ کسی مکان پر نہیں تھا۔ مگر آقا حاجی خادمین فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مکہ مکرمہ گیا ہوں
اور وہاں سے مدینہ منورہ میرا جانا ہوا۔ اس گھر کی بھی زیارت کی ہے اور اسی نام کا بورڈ بھی تھا اور اس کی زیارت بھی کی تھی۔ آج کا یہ واقعہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے واقعے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر پہ ہم التجا کریں گے اپنی شہنشاہ پاک کے حضور، الاجل الاجل یا معز المومنین اجل اللہ تعالی فرج الشریف، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔